السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے بے انتہا کرم کا، محبت کا، عنایت کا، شفقت کا معاملہ کیا۔ اس نے ہم ناپاکوں کو، نافرمانوں کو، باغیوں کو، سرکشوں کو حضرت عبداللہ ابن عباس کے دامن میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان جلسے میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے، اور دعا کیجئے اللہ اسلام پہ زندہ رکھے اور اللہ تعالیٰ ایمانی محنتوں میں لگائے رکھے، اور دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اپنے حبیب کا سچا عاشق بنائے۔ بغیر کسی تمہید کے میں تھوڑی دیر میں اپنی بات ختم کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کا ماحول بگڑا ہوا تھا۔ دنیا کا ماحول بگڑا ہوا تھا۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو جس جگہ آئے برائیاں عام تھی، وہاں بچیوں کو باپ اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیا کرتا تھا۔ باپ اپنے ہاتھ سے بچیوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا۔ خانہ کعبہ جو اللہ کا پہلا گھر ہے، اس خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا جاتا تھا۔ جہاں رسول اللہ تشریف لائے وہاں باپ کے مرنے کے بعد بچے اپنی ماں سے شادی کر لیا کرتے تھے۔ جس جگہ رسول اللہ تشریف لائے، اللہ کے حبیب ساقی کوثر، شافی محشر، رحمت للعالمین، لوگ کہتے ہیں آپ میسنجر آف اسلام ہیں، ہم کہتے ہیں آپ میسنجر آف اسلام نہیں، آپ میسنجر آف ورلڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کا اور پوری کائنات کا نبی بنا کے بھیجا۔ جتنے محمد الرسول مسلمانوں کے نبی ہیں، اتنے ہی آپ کرسچنوں کے بھی نبی ہیں۔ جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی ہیں، اتنے آپ یہودیوں کے نبی ہیں۔ جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی ہیں، اتنے زمین پہ بسنے والے ہر انسان کے نبی ہیں۔ وہ کسی ذات کا ہو، وہ کسی دھرم کا ہو، اور وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اور کسی کے آگے سر جھکانے والا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کے نبی ہیں۔ آپ عرب کے بھی نبی ہیں، آپ امریکہ کے بھی نبی ہیں، آپ افریقہ کے بھی نبی ہیں، آپ ہندوستان کے بھی نبی ہیں۔ آپ پوری کائنات کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ جس ماحول میں آپ آئے اس ماحول میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ غلام بازاروں میں بکتے تھے جیسے جانور بازاروں میں بکتے ہیں۔ انسانوں کو لوگ بازار میں بیچتے تھے، اور صرف بیچتے نہیں تھے، انسانوں پہ ظلم ہوتا تھا۔ اور کس قدر ظلم ہوتا تھا، انسانوں کو درخت سے باندھ دیا جاتا تھا اور ان کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ ایک کتاب میں لکھا ہے، دو لوگ راستے میں جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا غلام تھا، نوکر تھا، خادم تھا، کام کرنے والا تھا۔ اس خادم کو انہوں نے درخت سے باندھا اور یہ کہا ہم اس پہ تیر کا نشان لگائیں گے، جس کا تیر اس کی آنکھ میں لگے گا وہ آدمی شرط جیتے گا، کمپٹیشن جیتے گا، اور ہارنے والا جیتنے والے کو 100 اونٹ انعام میں دے گا۔ ایک آدمی کو درخت سے باندھ دیا گیا اور یہ نشے میں تیر چلا رہے ہیں، شراب پی کے تیر چلا رہے ہیں، الکوہل استعمال کر کے تیر چلا رہے ہیں۔ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، الکوہل تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حضور نے ایک جملے میں اس کے پورے نقصانات بتا دیے۔ شرابی چوری بھی کر سکتا ہے، شرابی بدکاری بھی کر سکتا ہے، شرابی حرام کاری بھی کر سکتا ہے، شرابی اپنے ماں کو بھی مار سکتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوا اخبار میں 16 سال کے بچے نے اپنی ماں کے سر پہ پتھر ڈال کے مار دیا۔ 16 سال کے بچے نے، 17 سال کے بچے نے اپنی ماں کو گولی مارا، اپنے باپ کو گولی مارا، اور پھر اپنے بہن کو گولی مارا۔ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ کسی بھی دھرم میں شراب کو اچھا سمجھا نہیں جاتا۔ شراب فساد کی جڑ ہے۔ ایک جرمن ڈاکٹر نے کہا تم آدھے شراب خانے بند کر دو، میں آدھے دواخانے بند کر دوں گا اور آدھے جیل خانے بند کر دوں گا۔ جیل خانوں میں لوگ شراب کی وجہ سے ہیں، دواخانوں میں لوگ الکوہل کے استعمال کی وجہ سے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے شراب بند کر دو، جوانوں سے گزارش ہے اپنی جوانیوں کو برباد مت کرو۔ آپ ضرورت ہے مسلمانوں کی، آپ ضرورت ہے قوم کی، آپ ضرورت ہے دیش کی، آپ شان ہے دیش کی۔ اگر آپ کمزور پڑیں گے تو دیش کمزور پڑے گا۔ بات لمبی ہوگی،
وہ لوگ ایک آدمی کو درخت سے باندھ کے تیر کا نشان لگانے لگے، شراب پیرے نشان لگا رہے ہیں، کوئی تیر اس کے گلے میں لگتا، کوئی تیر اس کے پیر میں لگتا، کوئی تیر اس کے پیٹ میں لگتا، اور یہ قہقہے لگاتے اور ہنستے، اور وہ تڑپتا اور بے چین ہو جاتا۔ ایک آدمی کا تیر اس کے سر میں لگا، پھر ایک آدمی کا جبڑے میں لگا، ایک آدمی کا تیر لاسٹ میں اس کی آنکھ میں لگا اور آنکھ کا ڈلہ نکل کے نیچے گرا۔ وہ خوشی میں کہہ رہا میں شرط جیت گیا، اب مجھے تو 100 اونٹ انعام میں دے دے۔ وہ درخت سے بندھا ہوا تھا، تڑپ رہا تھا، کوئی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا، اس کا خون بہہ رہا تھا، کوئی اس کی چیخ و پکار پہ لبیک کہنے والا نہیں تھا۔ یہ دونوں شرط ہارنے والا 100 اونٹ انعام میں دیا، اور شرط جیتنے والا خوشی خوشی گھر چلے گئے۔ وہ تڑپ تڑپ کے جان دے دیا۔ اس زمانے میں اسٹیڈیم ہوتے تھے، جیسے آج فٹ بال کے اسٹیڈیم ہوتے ہیں، ٹینس کے اسٹیڈیم ہوتے ہیں، اس زمانے میں اسٹیڈیم ہوتے تھے جس میں انسان اور درندے کو چھوڑا جاتا تھا، انسان اور شیر کو چھوڑا جاتا تھا، اور کمزور آدمی کو اندر بھیجا جاتا تھا، اور شیر جب اس انسان کو مارتا تھا اور اس کو نوچتا تھا تو پورے لوگ تماشا دیکھتے تھے۔ لوگ سفر میں تھے، ایک مرتبہ رات ہوئی، کھانے کے لیے دسترخوان بچھا دیا گیا، بجلی نہیں تھی آج کل کی طرح، دیا نہیں تھا ان کے پاس، چراغ نہیں تھا، تیل نہیں تھا، سوچا کیا جلا کے کھانا کھائیں گے؟ تو کسی نے کہا یہ ہمارا نوکر ہے، اس کے بدن پہ گیس تیل ڈالو، اس کے بدن پہ تیل ڈالو اور ڈال کے اس کو جلا دو اور اس کی روشنی میں کھانا کھائیں گے۔ اس کو جلایا گیا، وہ تڑپ رہا ہے، لوگ اس کی روشنی میں کھانا کھا رہے ہیں۔ اس قدر انسان برے ہو گئے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ نے آتے ہی کیا پیغام دیا اور کیا میسج دیا؟ لوگوں کو بتایا، لوگوں سنو، تم ایک ماتا پتا کی اولاد، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہاری ماں بھی ایک ہے، تم سب ایک ماتا پتا۔ اسی نے آسمان کو بنایا، آسمان بھی سب کے لیے ایک ہے۔ اسی نے زمین کو بنایا، زمین بھی سب کے لیے ایک ہے۔ اسی نے انسان کو بنایا، انسان سب ایک جیسے ہیں۔ ہر انسان کی 2 آنکھیں ہوتی ہے، وہ ہندو ہو، وہ مسلمان ہو، وہ سکھ ہو، وہ عیسائی ہو، اس کی 2 ہی آنکھیں ہوں گی، ایک ناک ہوگی، 2 ہاتھ ہوں گے، 2 پیر ہوں گے۔ ہر انسان کا بلڈ کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے، الگ الگ نہیں ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سنو تم سب ایک ماتا پتا کی اولاد، تمہیں جنم دینے والا، تمہیں پیدا کرنے والا ایک ہی خدا ہے۔ کوئی اسے گاڈ کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی پرمیشور کہتا ہے، لیکن ہے وہ ایک ہی۔ سنو، بارش ہوتی ہے تو سب کے لیے ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ مسلمان کے لیے بارش الگ ہو، ایسا نہیں کہ ہندو کے لیے بارش الگ ہو۔ کھیتی میں مسلمان گیہوں ڈالتا ہے تو گیہوں نکلتا ہے، گنا ڈالتا ہے تو گنا نکلتا ہے، ہندو گنا ڈالتا ہے تو جوار نہیں نکلتا، گنا ہی نکلتا ہے۔ دھرتی سب کے لیے ایک ہے، آکاش سب کے لیے ایک ہے، سوریہ سب کے لیے ایک ہے، ہم سب کا پیدا کرنے والا بھی ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ اچھے کپڑے پہننے والا؟ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ اچھی گاڑی میں گھومنے والا، جس کا بنگلہ سب سے اچھا، وہ اچھا انسان ہے؟ نہیں فرمایا، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو انسان کے کام آئے۔ یہ نہیں کہا داڑھی ٹوپی والے کے کام آئے، یہ نہیں کہا نمازی کے کام آئے، یہ نہیں کہا مسلمان کے کام آئے، یہ کہا سب سے اچھا انسان وہ ہے جو انسان کے کام آئے۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو انسان کی ہیلپ کرے، انسان کی مدد کرے۔ ایک آدمی کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہیں لیکن وہ انسانوں کی مدد نہیں کرتا، اس کی ڈگریاں فیل ہیں۔ سب سے اچھی ڈگری یہ ہے کہ آدمی انسان مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر دھرم کہتا ہے، قرآن میں ہے، ایک انسان کو بغیر جرم کے مارنا پورے انسانوں کے مارنے کے برابر گناہ ہو۔ اس لیے کہ انسان ایک ماتا پتا کی اولاد ہے۔ انسانوں سے پریم کیا جائے، محبت کی جائے، کس دھرم ذات کو نہ دیکھا جائے۔ یہ انسان ہے، یہ محبت کے قابل ہے۔ پڑھو آپ ہسٹری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھو آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ آپ نے کیا میسج دیا؟ تھوڑی دیر میں بات ختم کر دوں۔ ایک عورت تھی، بدکار تھی، ایک عورت تھی جو گناہ کرتی تھی، ایک عورت تھی لوگوں سے منہ تھے، وہ جہاں بیٹھتی تھی لوگ وہاں نہیں بیٹھتے تھے، وہ جس راستے سے گزرتی تھی لوگ اس راستے سے نہیں گزرتے تھے، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، اس کو دور بھگاتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، وہ عورت آئی اور کہنے لگی میں بھی آپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتی ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا، اس سے کہا کھا، اسی پلیٹ میں کھا۔ تو کہنے لگی نہیں، میں تو آپ کے ہاتھ سے کھانا چاہتی ہوں۔ کس سے کہہ رہی ہے؟ کس سے کہہ رہی؟ دنیا جن کے ایک اشارے پہ گردن کٹانے کے لیے تیار ہے۔
کس سے کہہ رہی ہے؟ آپ کے ماننے والے آپ کا تھوک زمین پر گرنے نہیں دیتے. کس سے کہہ رہی ہے؟ آپ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی نالی میں نہیں بہتا. لوگ بد کرنے والے عاشق نہ اس سے پہلے آئے نہ قیامت تک آئیں گے، جان دینے والے عاشق تھے. آپ کے پاس ایک عورت آئی اور کہہ رہی میں کھانا چاہتی ہوں. آپ نے کہا کھا لے. کہا میں آپ کے ہاتھ سے کھانا چاہتی ہوں. وہ ہاتھ جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھایا، آپ نے نوالا بنایا بغیر کچھ سلم. انسانوں سے پیار کا سبق دے کے گئے، میسج دے کے گئے، پیغام دے کے گئے. آپ نے کچھ نہیں کہا، لقمہ منہ میں ڈالا، چبایا آپ نے، اور پھر اس کے بعد لقمہ نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا تو رونے لگی، کہنے لگی میری ماں نے آج تک مجھ سے وہ محبت نہیں کیا جو آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں. میرے باپ نے مجھے وہ پیار نہیں دیا جو آپ مجھے پیار دے رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سنو تمہیں مرنا ہے، جینے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہو. ایک وقت وہ آئے گا لوگ تمہیں کھاٹ پہ لٹا دیں گے، غسل دیا جائے گا، تمہارے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں گے. کب موت آئے گی تم نہیں جانتے. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. میں کب مروں گا نہیں معلوم، منسٹر صاحب کب مریں گے نہیں معلوم، ہم میں سے ایک ایک آدمی کب مرے گا نہیں معلوم، 5 منٹ پہلے تک نہیں معلوم ہوتا یہ آدمی مرنے والا ہے اور یہ آدمی دنیا سے جانے والا ہے اور اس کی بیوی بیوہ ہونے والی ہے اور اس کے بچے اناتھ ہونے والے. 5 منٹ پہلے تک نہیں معلوم ہوتا کب موت آئے گی کسی کو پتا نہیں. شادی ہو رہی تھی 90 لوگ جل گئے، صرف دلہن بچ گئی، دلہا بھی جل گیا اور ماں باپ بھی جل گئے. 90 لوگ ایک شادی میں جل گئے. ناندیڑ میں 30 لوگ ایک شادی میں جل گئے تھے، 30 لوگ ایک شادی میں جل گئے. خوشی تھی کل، ان کو کیا پتا تھا وہ خوشی میں شریک نہیں ہوں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تم دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے ہو، تمہیں مرنا ہے. مر کے اپنے گاڈ خدا کے پاس پہنچنا ہے، حساب دینا ہے. لوگوں کو مت ستاؤ، جو لوگوں کو ستائے گا، ظلم کرے گا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، وہ خدا کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور خدا اس سے حساب لے گا. اللہ اس سے حساب لے گا، پوچھے گا تو دنیا میں کیا کر کے آیا. کتنا ڈر تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ بیمار ہیں، آپ کا آخری وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں سکتے. لوگوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آپ مسجد میں آئے اور نماز کے بعد منبر پہ بیٹھے اور بیٹھ کے فرمایا لوگو میں اب دنیا سے جانے والا ہوں، میرا وقت قریب آیا. آپ نے ایسا خطبہ دیا، ایسی اسپیچ دی، لوگ رو پڑے، پوری ہچکیاں بن گئی، چیخ و پکار نکل گیا. پھر آپ نے فرمایا لوگو دیکھو میں اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں، اگر میں نے کسی کو مارا ہے اور میں نے کسی کو تکلیف دی ہے میں یہاں حاضر ہوں، میرا بدلہ لے سکتے ہیں. کون کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں سے کہہ رہے ہیں اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو آج وہ میرا بدلہ لے سکتا ہے. میں دنیا میں بدلہ دے سکتا ہوں، میں گاڈ خدا کے سامنے بدلہ نہیں دے سکتا، میں اللہ کے سامنے بدلہ نہیں دے سکتا. یہاں کہ میرا بدلہ لے لے. ایک صحابی اٹھے، ان کا نام اکاشا تھا. ایک صحاب اٹھے، اکاشا نام تھا، کہنے لگے میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. لوگ ان کو مارنے دوڑے اور لوگوں نے کہا کیسے بدادب ہو گئے ہو، ان سے بدلہ لوگے؟ انہوں نے کہا ہاں میں بدلہ لوں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑو، آنے دو، میرا اس کا معاملہ ہے، میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں. جب وہ قریب آئے پوچھا کیسا بدلہ؟ کہا آپ ہم سفر میں ساتھ میں تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ نے کوڑے سے میری پیٹھ پہ مارا تھا، مذاق سے مارا تھا، میں آپ کی پیٹھ پہ مارنا چاہتا ہوں. حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تلوار دو، اس کی گردن اڑا دوں. آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہے، یہ آپ سے بدلہ لینا چاہتا، آپ بھی بدلہ دینے کے لیے تیار ہیں. کہا عمر بیٹھو، میرا اس کا معاملہ ہے، میں اس کو بدلہ دینا چاہتا ہوں. پھر آپ نے آدمی کو بھیجا، کہا جاؤ میری بیٹی ہے، اس بیٹی کے پاس کوڑا ہے، کوڑا لے کے آؤ. ایک صاحب گئے، دروازہ بجایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے کہا تمہارے باپ کوڑا مانگ رہے ہیں. بیٹی نے پوچھا کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہا ایک آدمی تمہارے باپ سے بدلہ لینا چاہتا ہے. بیٹی کی چیخ نکل گئی، بیٹی رو کے کہنے لگی میرے باپ بیمار ہیں، کمزور ہیں، چل نہیں سکتے، اس سے کہو وہ آ کے بیٹی کو مارے، باپ کو مت مارے. لیکن جانے والے نے کہا لاؤ کوڑا، تمہارے باپ کوڑا مانگ رہے ہیں. وہ لے کے کوڑا گئے اور کوڑے مارنے والے کو دیا اور کہا دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور نے کہا تم چپ بیٹھو، میں اس کو بدلہ دینا چاہتا ہوں. اس نے کوڑا ہاتھ میں لیا اور لے کے کہا جب آپ نے مارا تھا تو میری پیٹھ پہ کپڑا نہیں تھا، آپ بھی اپنے پیٹھ سے کپڑا ہٹاؤ، اس کے بعد میں ماروں گا. سوچو تو صحیح کون کس سے کہہ رہا ہے؟
دنیا جس کے لیے بنی، جس کے اشارے پہ لوگ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، وہ بدلہ دے رہے ہیں، اور یہ کہہ کے بدلہ دے رہے ہیں لوگوں میں آخرت میں بدلہ نہیں دے سکتا، مرنے کے بعد، ڈیتھ کے بعد بدلہ نہیں دے سکتا، دنیا میں بدلہ لے لو۔ وہ صاحب کوڑا لیے اور لے کے کہنے لگے کپڑا ہٹاؤ، رسول اللہ نے کپڑا ہٹایا تو صاحب دوڑ کے گئے، حضور کی پیٹھ کو چومنے لگے اور کہنے لگے میں بدلہ لینا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں آپ کی پیٹھ کو چومنا چاہتا تھا، بوسہ دینا چاہتا تھا، میں آپ کو پیار کرنا چاہتا تھا۔ کیا درس دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بتایا دیکھو انسانوں کے ساتھ پیار کرو، انسانوں کے ساتھ محبت کرو، انسانوں کو ستاؤ مت، ان کے ساتھ انیائی مت کرو، ان کے ساتھ ظلم مت کرو، یہ میسج دیا۔ دوسرا میسج یہ دیا تم جس دیش میں ہو، جس ملک میں ہو، وہ تمہارا دیش ہے، اس سے پریم کرو، اس سے پیار کرو، اس سے محبت کرو۔ کسی نے کہا محبت، وطن سے محبت ایمان کا پروف ہے، وطن سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ اگر آپ اپنے دیش سے محبت کر رہے ہیں تو آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ ایک اللہ کو ماننے والے، آپ رسول اللہ کے سچے امتی ہیں۔ اگر آپ کو دیش سے پیار نہیں ہے تو آپ مومن نہیں ہو سکتے، جو کچھ ہو جائیں۔ جو مومن نہیں ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے تھے، لوگوں نے آپ کو بہت ستایا، آپ کے بدن پہ پتھر برسائے، کبھی آپ نے بدلہ نہیں لیا، لیکن جب آپ وطن چھوڑ رہے تھے تو اپنے وطن کو، دیش کو دیکھ کے رو رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے میں یہی دنیا میں آیا، میری ماں نے مجھے یہی جنم دیا، میری یہ جنم بھومی ہے، میں تجھے چھوڑ نہیں سکتا، لیکن تیرے رہنے والے مجھے چھوڑنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ دیش سے محبت ایمان کی علامت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور یہ بتایا تم جس دیش میں ہو وہ دیش تمہارا اپنا ہے، اس سے پریم کرو۔ ہندوستان جیسی دھرتی پورے ورلڈ میں دوسری کوئی نہیں ہے، ہندوستان جیسا دیش پورے وشو میں دوسرا کوئی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی دیش کی دھرتی پیٹرول نکالتی ہے، کسی دیش کی دھرتی سونا نکالتی ہے، کسی دیش کی دھرتی سے چاندی نکلتا ہے، کسی دیش کی دھرتی سے المونیم نکلتا ہے، لیکن ہندوستان، بھارت ایک ایسا دیش ہے جس کی دھرتی سے پریم نکلتا ہے، پیار نکلتا ہے، محبت نکلتا ہے۔ پورے ورلڈ میں آپ دیکھو مسلمانوں کے نام کا دیش ہے، کرسچنوں کے نام کا دیش ہے، بدھسٹ لوگوں کا نام کا ایک دیش ہے، لیکن پورے ورلڈ میں ایک ایسا دیش ہے جس میں ہر ذات پات کا آدمی مل جل کے رہتا ہے، اس دیش کا نام بھارت ہے۔ دیش سے محبت وطن کی علامت ہے۔ میں اس سے پہلے پوچارام صاحب سے مل چکا ہوں، میں نے دیکھا وہ جو گیان دیتے اور وہ جو اسپیچ دیتے ان کی جو سوچ ہے اور ان کا جو انداز ہے وہ یہ ہے، کسی نے ان کے بارے میں کہا ان بلندیوں پہ اب آپ کا چراغ جلتا ہے، ان بلندیوں پہ اب آپ کا چراغ جلتا ہے جہاں جا کے ہواؤں کا بھی دم نکلتا ہے۔ اور ایسے ہی سوچ والے دیش میں ہونا چاہیے۔ یہ دیش نفرت کا دیش نہیں ہے، یہ دیش آگ بھڑکانے کا دیش نہیں ہے۔ اس دیش میں نفرت پھیلانے والے آٹے میں نمک کے برابر ہیں، بہت جلدی ختم ہو جائیں گے۔ کچھ نہ کچھ روشنی کا امکان ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ روشنی کا امکان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ روشنی کا امکان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے۔ اور اے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، تمہارے ماتھے پہ کچھ بھی ہو، تمہارے دل میں ہندوستان ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، بہت خوب صاحب۔ چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو گر آندھیوں کا، چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو گر آندھیوں کا، انجام اس کا ظلمت کے سوا کچھ نہیں، انجام اس کا ظلمت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ اس دیش کے کچھ لوگ نفرت کے آخری سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں، علاج ان کا محبت کے سوا کچھ نہیں، کیا بات ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں کس مٹی کا ہوں یارو، میری پہچان لکھ دینا۔ سنو میرے بھائیوں، میں کس مٹی کا ہوں یارو، میری پہچان لکھ دینا، میرے کفن کے ہر ٹکڑے پہ ہندوستان لکھ دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ میرے کفن کے ہر ٹکڑے پہ ہندوستان لکھ دینا۔ آؤ پیار کی ایک نئی دیوار بنائیں، آؤ پیار کی ایک نئی دیوار بنائیں، تم کہیں میں کہیں رام لکھ دوں، تم کہیں رحمان لکھ دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب حضرت گزارش ہے۔ میری آپ سے ملاقات ہوئی، صاحب طبیعت خراب رہنے کے باوجود بھی پیروں میں تکلیف ہے، ہمارے مدرسے کی دعوت پر، مدرسے کے بڑے صاحب سرپرست ہیں، اور شاہ شکر کریے آپ اپنے ہاتھ سے پھول لائیے۔ طبیعت خراب رہنے، آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے صاحب کی طبیعت خراب ہے فی الوقت، طبیعت خراب رہنے کے باوجود بھی صرف ہماری دعوت پر
تھوڑا سا وقت نکال کر آئے. اب اس پہ آپ اندازہ لگائیے کتنا درد رکھتے, کتنا قوم سے محبت کا یہ ثبوت ہے. دیکھ لیجیے آپ. اب اس کے بعد میں جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں, بار بار آپ کو سنایا ہوں, بول رہا ہوں بھی ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک بڑے کا ہونا ضروری ہے, ہر چیز کے لیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے شہر کے لیے صاحب کا ہونا ضروری ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو میں اب آپ بڑے ادب و احترام کے ساتھ جو میں الفاظ میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں, یہ غور سے سنیے کہ ہمارے ریاست کے تلنگانہ کے وزیر عالی جناب ہردل عزیز, میں اس سے پہلے بھی بولا, منسنہ مہاراجو, دریائے دل جس کو بولتے ہیں, منسنہ مہاراجو, اور کلا متا تیڑالو لیکنڈا, ہر ایک کو ایک نظر سے دیکھنے والے ہمارے ریاست کے وزیر, بڑے ادب و احترام کے ساتھ جناب پوچارام شرینواس ریڈی صاحب سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں وہ چند باتیں ہمارے سامنے بھی سنائیں. آج بانسواڑہ کے مقام پہ بہت اچھا جلسہ ہو رہا ہے. اس جلسے میں دور دور سے لوگ آئے, بزرگ لوگ, چھوٹے بڑے لوگ, وہ سب کو السلام علیکم. اور منچ کے سامنے یہ جلسے میں شامل ہوئے تمام ہمارے بھائیوں کو, بہنوں کو آداب, السلام علیکم رحمۃ. دوستوں, یہ مہینہ محمد پروقتہ کا پیداوار کا مہینہ ہے, ایک نیک آدمی کا پیداوار کا مہینہ ہے. یہ پیداوار مہینہ کے اندر ابھی ہمارے کرناٹک سے آئے سو غلام احسان صاحب ایسی باتیں کرے, اس باتوں کا اپن قیمت نہیں رکھ سکتے. بازار میں ملنے کے چیز نہیں ہو بات ہے, خریدے تو کہیں نہیں ملتا ہو, وہ کہاں ملتا, ان کے دل سے آئے سو بات, اللہ میاں دیے سو بات ہے. اللہ میاں جو ہے نا اپن سب لوگوں کو جنم دیا ہے, جنم دیے سو اپن انسان کی زندگی دی ہے. جب انسان کی زندگی جب دی بھگوان نے, اللہ نے, اپن حیوان کیوں بننا, انسان بن کے چلانا ہے, انسان کی نیت سے کام کرنا ہے. جو غریب امیر کی سوال نہیں ہے, ہم پہ انسانیت کی سوال ہے. ابھی ہمارے غلام ازدانی صاحب معاف کرنا, غلام ازدانی صاحب بتائے روشنی کے تعلق سے, ایک روشنی ہاتھ میں رکھ لے کے چلے جاؤ, اگر روشنی گڑسی میں بھی ایک پرانا گھر میں بھی وہی روشنی دیں گی, بڑی عمارت پہ وہی روشنی دیں گی. یہ بڑا عمارت ہے, میں روشنی زیادہ دوں گا, یہ چھوٹا کرسی ہے کم دیں گے بول کے نہیں, کہیں بھی لے جاؤ روشنی روشنی رہتی. اور ایسی زندگی اپنے انسان کی زندگی. ابھی میرے پاس آئے تھے لوگ, ہندوستان کا جو ماحول ہے سب سے مل کے زندگی کرنا ہے. ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, یہ کوئی باہر کے لوگ, غیر لوگ نہیں ہے. ہندوستان میں پیدا ہوئے سے لوگ ہیں.
हिंदुस्तान में पैदावार से लोग अपन कदर नहीं करे तो बाहर वाले क्यों कदर करेंगे? अपने उनको कदर नहीं करे तो अमेरिका वाला क्यों कदर करेंगे और इंग्लैंड वाले क्यों कदर करेंगे? उस तरीके से अपन सारे मिलके चले। तेलंगाना हुकूमत की जो इच्छा है, जो सीएम साहब का जो इच्छा है, यही इच्छा है। गंगा जमुना तहजीब अपने बीच में कोई अलग अलग की बात ही नहीं है। आप जो बोलेंगे हम वही बोलेंगे, हम वो बोलेंगे आप वही बोलेंगे, तो बीच में झगड़ा कहाँ है? झगड़ा लगाने वाले कुछ रहते उनका ऐसा अल्लू निकाल के बाहर फेंक देना। दूसरा आदमी झगड़ा करने की कोशिश नहीं करता। जो फल का झाड़ है कांटे का झाड़ है। आपके घर के सामने, मेरे घर के सामने फल का झाड़ है, कांटे के झाड़ है। फल के झाड़ को पानी डाल के बचाए तो फल का झाड़ फल देता, कांटे के झाड़ को पानी डाल के दिए तो कांटे देता। अपन इंसान है, इंसान के हिसाब से अपन चले, अपने किसी को तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। हिंदुस्तान एक अमन देश है, तेलंगाना एक अमन रियासत है। इसको अपन कायम करना अपना जिम्मेदारी है। अभी हमारे पास आए तो मैं ये बोला, अपने को पैदावार करे सो अल्लाह है। मैं भगवान बोलता हूं, मंदिर में पूजा करता हूं, अपने मजहब के हिसाब से मस्जिद में नमाज पढ़ते। जब मस्जिद में नमाज पढ़ते तो खाली पढ़ रहे क्या लाखों लोग, करोड़ों लोग? उनको नहीं मालूम क्या? वहां उनको ये मालूम है अल्लाह मियाँ ये बैठ के तैयार है हमारे मस्जिद में। जब अल्लाह मियाँ बैठ के तैयार है तो अल्लाह मियाँ का मैं जो कदर कर रहा हूं, तो अल्लाह मियाँ बैठने के वास्ते जगह का वास्ते, अल्लाह मियाँ बैठने के वास्ते घर तो बनाना पड़ता ना। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, दरगाह हो, वो इंसान की जिम्मेदारी है। नहीं 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 मैं यही कर दूंगा, वो नहीं कर दूंगा, ऐसा नहीं होना। अपन इंसान रह के चल रहे तो हर एक कौम को कदर करना है, हर एक खुद को अपन रेस्पेक्ट देना है। इस हिसाब से अब तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हुए, दूर दूर से लोग आए हुए, दूर दूर से यहाँ इस जलसे में शामिल होने का आए। तमाम सब लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और एजान साहब जो बताए बहुत अच्छी बात बताए। कुछ देश में धरती में कुछ पेट्रोल निकलता, कहीं सोना निकलता, कहीं एल्यूमिनियम निकलता, मगर हिंदुस्तान के धरती में प्रेम निकलता। ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये बात कर ही नहीं सकते, किसी का दम नहीं है खरीदने का। वो बस वो बात पे पर रहे तो किसी के भी कोई खराब नहीं है, डर नहीं है। तमाम मेरे के जलसे में जो दावत दी है हमारे बुजुर्ग लोगों को, ये कमेटी वालों को मैं शुक्रिया गुजार करते हुए तमाम लोगों को सबको ये जलसे का मुबारकबाद पेश करते हुए मैं रुखसत लेता हूँ। सारी बातें सुन रहे थे, बहुत अच्छे अल्फाज में, अंदाज में और अच्छे अल्फाज में भी बतला रहे थे मोहब्बत, प्रेम, लगाव, उनसियत, उल्फत वगैरह की बातें। हमारे हर दिल अजीज स्पीकर तेलंगाना, दिलों की धड़कन जनाब पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब जो आपके सामने बयान कर रहे थे। इतने ही मर्द हजरात हैं और इनसे ज़्यादा ख़वातीन भी हैं यहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तीनों रियासतों से, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हमारी तेलंगाना, तीनों रियासतों से भी यहाँ पर लोग जमा हैं, मेहमान भी जमा हैं हमारे। दिल की गहराइयों से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे स्पीकर साहब के साथ जितने भी आए
जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब हैं, गंगाधर साहब और कृष्ण रेड्डी साहब, और ऐसे ही जुबैर भाई, एजाज भाई और बाबा भाई और बहुत सारों के नाम में नहीं आते, उन सब का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे मदरसे की दावत पर, मस्जिद की दावत पर, कमेटी की दावत पर आप आए यहाँ पर। आपका दिल की गहराइयों से हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी दावत को आप कबूल करें और चंद बातें हमको सुनाएं, अच्छी बातें, और इंशाअल्लाह दुआ भी करते हैं कि अल्लाह आपके आने को कबूल फरमा ले। जी, पिटलम के हैं मौलाना अब्दुल अजीज साहब, ये बसमत के हैं, और ये है मुफ्ती मुबीन साहब, बसमत के जिला सदर हैं वहाँ पर नांदेड़। जी जी రైట్ బ్యాక్ చేయరా जी हजरत मौलाना PM मुजम्मिल साहब। इसके बाद मैं हमारे मदरसे के एक तालिब इल्म मोहम्मद अबूजर को दावत देता हूँ, वो आए और तेलुगु ज़बान में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सुनाकर मोहम्मद अबूजर जल्द आए और अपनी तकरीर पेश करें। ये तमाम हजरात से गुजारिश है आप बैठे रहें। जिस अजीम शख्सियत को सुनने के लिए हम जमा हुए हैं वो थोड़ी देर हमारे वो पूरे हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत सफ़े उला के आलिम दीन है। बहुत दिन पहले उनका वक्त लेना पड़ता है। हज़रत मौलाना PM मुजम्मिल साहब रशादी वाला जाई, मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आप बैठे रहें। हजरत तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका खिताब सुन के जाएंगे, बोलो इंशाल्लाह सुन के जाएंगे इंशाल्लाह। आप बैठे रहें, बहुत जल्दी हजरत तशरीफ़ ला रहे हैं, जलसा ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, हजरत का खिताब होगा, उसके बाद इंशाल्लाह दुआ होगी। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमु मन फिल अर्ज़ि यरहमुकुम मन फिस समा। गौरवनीयुलैన मदरसा अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बानी व नादिम मुफ्ती उमर बिन ईसा कासमी साहब गारिगी మరియు స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి సాహబ్ గారికి, స్టేజ్ మీద ఉన్న పెద్దవారికి, నా స్నేహితులందరికీ అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు। నేను ఈరోజు మన ప్రవక్త హజరత్ ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం జీవితాన్ని వివరించడానికి నేను ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నాను। హజరత్ ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మన ప్రియమైన ప్రవక్త। నువ్వు చివరి ప్రవక్తవి, నీ తర్వాత ప్రవక్త లేడు। మా ప్రవక్త పేరు ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్లా, అతను మక్కాలో జన్మించాడు। మీరు పుట్టక ముందే మరణించిన మీ తండ్రి పేరు అబ్దుల్లా। నీకు 6 ఏళ్ల వయసులో అమ్మ చనిపోయింది। మీ తాత అబ్దుల్ ముత్తలిబ్ 2 ఏళ్లు అతనిని చూసుకున్నాడు। అప్పుడు అబూ తాలిబ్ వారి బాగోగులు చూసుకున్నాడు। తనలో నివసించే వారందరికీ ఆయన దయగా వచ్చాడు। హజరత్ ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పెద్దలకు సహాయం చేసేవారు, అనాథాలను ఆదుకునేవారు, ఇంటిని తన చేతులతో ఉడిచేవారు, అతను తన భార్యలను బాగా చూసుకునేవాడు। హజరత్ ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఈ ప్రపంచానికి రాకముందు స్త్రీలు చాలా అణచివేతకు గురయ్యారు। మరియు మీరు చెప్పారు, స్త్రీ ఒక కూతురైతే ఆమె దయ, ఒక స్త్రీ సోదరి అయితే ఆమె గౌరవించబడుతుంది, స్త్రీ భార్య అయితే ఆమె పురుగానికి దయ, స్త్రీ తల్లి అయితే ఆమె పాదాల క్రింద పురుగాని స్వర్గం। హజరత్ ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఆపదలో ఉన్న వారి కష్టాలను తెలిచేవారు। ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వృద్ధులకు సహాయం చేసేవారు। హజరత్ ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తన నైతికత మొత్తం ప్రపంచ ప్రజలను ప్రేరేపించారు। హజరత్ ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం జీవితాన్ని ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం
ముహమ్మద్గా ప్రవక్తలా జీవించడానికి ప్రయత్నించాలి. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నా పెద్దలకు నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. వాఖిరు దావానా అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్. इकलारे से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म है. इस तालिब इल्म ने सिर्फ 2.5 साल की मुद्दत में हमारे पास यहाँ हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया. 1 महीना पहले इनका हिफ्ज़ कुरान भी मुकम्मल हुआ है. सालाना में इंशाअल्लाह 4 तलबा हिफ्ज़ कुरान की तकमील की सआदत हासिल करने वाले हैं. उनमें से एक ये तालिब इल्म मोहम्मद अबू ज़र भी है, जिनको आपकी तरफ से इनामात से नवाजा गया. आपसे गुजारिश है कि आप जगह पर बैठे रहें. इंशाअल्लाह वोटिंग के सिलसिले में और उस सिलसिले में हमारी जो कोताही बढ़ती जा रही है, इस सिलसिले में आपके सामने एक मुकालमा भी पेश किया जाएगा, जिसके लिए मैं मोहम्मद फजल को और उनके 2 साथी मोहम्मद सैफ और मोहम्मद उवैस को दावत देता हूँ. वो आए और अपना मुकालमा पेश फरमाए. मोहम्मद उज़ैर. नहीं शेख, तुम्हारा तो मालूम ही ना, अपनी शादी हो गई, बीवी बच्चों में मसरूफ हूँ और अपनी किराना दुकान भी है ना. असल से लेके मगरिब तक एक 2000-3000 का गिराक हो जाता. ऐसा? अरे यारो वो तुम्हारा मालूम इलेक्शन आने वाले हैं, सो वोटर आईडी कार्ड बना लिए नहीं बनाए, थोड़ा चेक करा लेना था तुम. अरे हो जी, लोग बोल रहे थे, सुना मैं एक जमाना हुआ 10 साल पहले बनाया था. कहाँ से चक्कर आना होता जी? लाइट लो यारो, अपने को क्या करने का? लाइट लो यारो, अपने को क्या करने का? टाइम ही नहीं है. वोट डालने से अपने को क्या मिलता? बैगन. अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब. वालेकुम अस्सलाम खाला. सैफ चिच्चा से क्या तो बात कर रहे? कुछ भी नहीं जी खाला, वो वोटर आईडी कार्ड के बारे में बात कर रहे थे. तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड बना लिया खाला तुम? अरे वो तो मर्दों का काम है जी, हम औरतें काम बोल के जाके डालना. मैं मेरे मियाँ को बोली थी, उन्होंने तो लाइट ही ले लिए. मैं क्या करना? ना मेरा वोटर आईडी कार्ड बनाए, ना मेरे बच्चे का आधार अपडेट कराए. क्या तो वो राशन कार्ड की दुकान में क्या चल रहा नहीं की EKYC वो भी नहीं हुआ उनसे. क्या तो बोल दो काम है बोलते. एक बात मालूम तुम्हारा? क्या है वो? मेरे मियाँ भी वोट नहीं डालते. ऐसा? वोटिंग के दिन गम्मत में पसार के सोते. हाँ, ये है हमारी गफलत. वोट डालने के टाइम वोट नहीं डालते, बाद में हुकूमत वालों के ऊपर रोते रहते. याद रखो मुसलमानों, वोट की सख्त जरूरत है. हम अगर वोट नहीं डालेंगे तो हमें गुनहगार होंगे. मुल्क जमहूरिया में जंग हथियार से नहीं होती, बल्कि वोटिंग से जंग होती है. हमारा हाल ये है कि सिर्फ 50% लोग वोट डालते. कितने? सिर्फ 50% लोग वोट डालते हैं. अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो हम गुनहगार होंगे. वोट एक अमानत है. अमानत में खयानत करना संगीन जुर्म है. हमारी एक गलती मुल्क के अमन व अमान को खराब कर सकती है. याद रखो, वोट के दिन सोने के बजाय थोड़ा बिस्तर से उठ के वोट डाल लो और अपने नौजवान बच्चियों को साथ लेकर जाओ और घर की औरतों को भी इस जाने मुतवज्जे करो. इसी बात को मुझे अल्लामा इकबाल का अशार याद आता है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर. अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर. हर फर्द मिल्लत मुक़द्दर सितारा है. इंशाअल्लाह आज से मैं भी वोट डालूंगा और मेरे घर वालों को भी मुतवज्जो करूंगा. और आप भी वोट डालिए, नहीं तो आपका हाल धोबी का कुत्ता या घर का ना घाट का होगा. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि. वोट की अहमियत अपने एक मज़ाहिया मुकालमे के ज़रिए से समझा रहे थे. यकीनन ये वक्त की अव्वलीन ज़रूरत है कि हम सब अपने वोटर आईडी कार्ड का सही इस्तेमाल करें
वोटिंग के दिन सुबह सवेरे फजर के बाद रवाना हो और 100% वोटिंग करने की कोशिश करें। हमारे मेहमान खुसूसी भी हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ हो चुके हैं। एक तकरीर उर्दू की आपके सामने की जाएगी, फिर उसके बाद हज़रत वाला का कीमती खिताब होगा। आप पुरसुकून होकर बैठे रहें, जगह से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी जगह पर बैठे रहिए। मैं हाफिज फतीन राही को इस शेर के साथ दावत देता हूँ। उठ अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है, उठ अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। हाफिज मोहम्मद फतीन राही स्टेज पर तशरीफ लाए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरमुल मक़ाम, सदर ज़ी वक़ार, मुअज़्ज़ज़ अहले मीज़ान और सामाईन बातमकीन, मेरी माँओं और बहनों, उलमाए स्टेज और अजीज़ साथियों, मेरा मौज़ूए सुखन है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले। अजीज़ान गिरामी, दौरे जाहिलियत की तर्जुमानी करते हुए शायर कहता है, बदी का जोर था हर सू जहालत की घटाएं थी। बदी का जोर था हर सू जहालत की घटाएं थी। फसाद और जुल्म की चारों तरफ पहली हवाएं थी। जरा सी बात पर तलवार चल जाती थी आपस में। जरा सी बात पर तलवार चल जाती थी आपस में, फिर जंग आती ही न थी दो चार के बस में। अगर लड़की की पैदाइश का जिक्र घर में सुन लेते, अगर लड़की की पैदाइश का जिक्र घर में सुन लेते तो उस मासूम को जिंदा जमीन में दफन कर देते। गर्ज जो भी बुराई थी वो उनमें पाई जाती थी। ना थी शर्म व हया, आंखों में घर घर बेहयाई थी। मगर अल्लाह ने जब उन पर अपना रहम फरमाया, मगर अल्लाह ने जब उन पर अपना रहम फरमाया तो अब्दुल्ला के घर में खुदा का लाडला आया। अजीज़ान गिरामी, याद करो छठी सदी ईस्वी में दुनिया इंसानियत सिसक रही थी। गुलशन अर्जी मातम कदा बना हुआ था। हर तरफ जबर व तशद्दुद की तेज लहरें चल रही थी। कमजोरों बेबसों पर अजियत के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। मासूम लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। मजलूम वो बेसहारा औरतों को जानवरों से बदतर समझा जा रहा था। तभी रहमत खुदाबंदी जोश में आई। देखा है जमीन ने, देखा आसमान ने, चश्म कुदरत से एक आंसू टपका और आफताब नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुलू हुए। शाहिद हाँ, खाने काबा की सयाफाम दीवारें खत्म नबूवत के आतिशदान में लोबान आग ही जला और तमाम कुलूब अज़हान मुअत्तर आ ही गए। गार इरा से एक दर्दमंद पैगंबर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए बनकर आ गए हैं। किसी शायर ने कहा, वो नूर हिरा से निकल रहा था के वक्त सांचे में ढल रहा था। शाम सोना उगल रही थी, रात सुबह में ढल रही थी। ला रैब सामाईन, ला रैब, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक कर दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
میرے عزیزوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے رحمت بن کر آ گئے۔ یاد کرو میدان طائف کے سنگ باری میں دعاؤں کی سوغات لٹانے کی تہذیب، یاد کرو بھوکے شکم پر پتھر باندھ کر میدان جنگ میں اترنا، یاد کرو صلح حدیبیہ کی انکساری، یاد کرو پہاڑوں کو سونا بنانے کے لیے فرشتوں کی پیشکش کو ٹکرانا، یاد کرو معصوم، یاد کرو میدان طائف، یاد کرو عورتوں کو، یاد کرو یتیم بچوں کو کاندھے پر سوار کرنا، یاد کرو غلاظت پھینکنے والی یہودن کی تیمارداری کرنا، یاد کرو عورتوں، مزدوروں اور غلاموں کی دستگیری کرنا، یاد کرو فتح مکہ کی تاریخ آپ و درگزر، ہر جگہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے درد مند، بردباری، شرافت کا ایک لال زوال نمونہ پیش کر گئے۔ مت بھولو دیدار عظیم معرف مائیکل ہارٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ انسانیت کا بے مثال کردار کہا۔ مت بھولو گاندھی جی نے کہا کہ اسلام تلوار سے نہیں، اسلام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے پھیلا۔ مت بھولو عظیم، مت بھولو دیدار یوسف سے تو زلیخا مصر کی انگلیاں کٹ گئی تھی۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ لیکن افسوس ہے آج اسی رحمت والے نبی آخری الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہی ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ہم بھول گئے ان کے پیغام رحمت، ہم بھول گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری و سادگی، ہم بھول گئے ان کے قناعت و اطاعت کو، ہمیں یاد نہ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر، وہ بازار تھے جو اپنے دوستوں کے لیے زحمت ہے۔ ہمارا کردار شادیوں میں ناچ گانے کا، ہمارا کردار فنکشنوں میں فضول خرچی کا، ہمارا کردار بازاروں میں دھوکے دہی کا، ہمارا کردار درسگاہوں میں بے ادبی کا، ہمارا کردار مسجدوں میں منمانیوں کا، ہمارا کردار راتوں میں چبوتروں کو آباد کرنے کا، ہمارا کردار کرکٹوں میں جوے کو فروغ دینے کا، ہمارا کردار معاشرے میں سود لینے اور دینے کا، ہمارا کردار زکوٰۃ کی ادائیگی سے جی چرانے کا، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن افسوس ہے آج کے مسلمانوں پر۔ میرے عزیزوں، بہت دیر ہو چکی ہے، وادی عزم و عمل میں قدم رکھ دو، نبی کے زندگی کو اپنا نمونہ بنا لو۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اللہ سایہ ان سے والد کے سائے سے یہ محروم ہو گئے، اور اس یتیمی کی زندگی سے ان کی ماں اور ان کے بھائیوں نے ان کو مدرسے میں پڑھانے کا انتظام کیا، ذہنی اعتبار سے بہت زیادہ ذہین نہیں تھے، بڑی لمبی مشقتوں اور بڑے مجاہدوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ دن بھی دکھائے کہ جو 4 خوش نصیب طلبہ اس سال ہمارے مدرسے میں حفظ قرآن کی تکمیل کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک یہ طالب علم بھی ہے۔ اللہ ان کے والد محترم کی بال بال مغفرت فرمائے، جو ہمارے احباب دور ہیں، باہر ہیں، پکوان کی جگہ پر ہے، پارکنگ کی جگہ پر ہے، اور جو یہاں کھڑے ہیں ہم ان تمام کا بیٹھیے، وہاں جگہ نہ ہو یا سامنے آ کر نیچے بیٹھیے۔ اب ہمارے مہمان مقرر جن کا ہم گزشتہ سال جب وہ آئے تھے ربیع الاول کے مہینے میں، تب سے 1 سال سے ہماری یہ آرزو، ہماری یہ تمنا اور ہمارے دل میں یہ داعیہ تھا، ہم دوبارہ انہیں پھر کب سنیں، ہم دوبارہ انہیں کب دیکھیں، اور کب ہم ان کی تقریر کو سن کر اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ میں ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں اور ایسی خواتین کو جانتا ہوں جن کی رات حضرت کا بیان سنے بغیر نہیں ہوتی،
मैं अपने खानदान की उन खवातीन को भी जानता हूँ जो रात में सोते हुए अपने कान के बाजू में फ़ोन में हज़रत की तकरीर को लगाकर सोते हैं और हज़रत के बयान को सुन सुनकर फिर वो अपनी नींद में मस्त हो जाते हैं। अल्लाह ने वो सलाहियतें दी। गायबाने में बहुत सी तारीफ़ें लोग करते ही रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियत से भी नवाजा, सालिहियत से भी नवाजा। हमारे इस मुल्क के सफ़े अव्वल के उलमा में आपका शुमार होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा इल्म व फ़हम अता किया है। मजमे को कैसे संभालना और लोगों के जज्बात खासकर नौजवानों को कैसे सुधारना अल्लाह ने बड़ा अच्छा मलका दिया है। हम तने मुर्दा के लिए सूरे इसराफील हमेशा से साबित होते रहे हैं और हमारे जज्बे अमल को हमेशा से महमेज करते रहे हैं। हजरत के रिश्तेदारों में एक साहब का इंतकाल भी हो गया। ज़हनी एतबार से थोड़ी सी थकान भी थी और फिर गम भी था, उदासी भी थी। हमारी मोहब्बत में, आपकी मोहब्बत में, बांसवाड़ा वालों की मोहब्बत में हजरत तशरीफ लाए। हजरत ने फरमाया आप डरिएगा मत, इंतकाल जिनका हुआ है उसका गम अपनी जगह है। आपने अपनी मोहब्बत में बुलाया है, आपकी मोहब्बत अपनी जगह है। हजरत हमारे दरमियान यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं हजरत वाला को इस शेर के साथ दावत खिताबत दूंगा। पुरअसर हो, बाहुनर हो, कौम के रहबर हो तुम। पुरअसर हो, बाहुनर हो, कौम के रहबर हो तुम। कहकशा हो, फूल हो, खुशबुए अंबर हो तुम। वाला जाही, माजरत के साथ, वाला जाही आओ इस महफिल में, वाला जाही आओ इस महफिल में खिताबत का चराग़े ज़ो लेकर। वाला जाही आओ इस महफिल में खिताबत का चराग़े ज़ो लेकर। बाइसे फ़ख्रे चमन हो, आज के मेहमान खुसूसी हो तुम। मैं हज़रत वाला से निहायत अदब व एहतराम से गुजारिश करता हूँ, हज़रत वाला हम तमाम को अपनी कीमती पंद व नसाइह से मुस्तफ़ीद फरमाएँ। आप तमाम से गुजारिश है अपनी जगह पर बैठे रहें। हज़रत वाला अपनी बशाशत के एतबार से जितने वक्त में हो सकेगा अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे। आपसे मुखलिसाना गुजारिश है उठ के जाने का माहौल न बनाइए, इससे मुकर्रिर पर बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ता है। जो बातें कहने की रह जाती है वो छूट जाती है। आप अपनी जगह पर बैठे रहें और सुकून व इत्मीनान का माहौल बनाए रखें। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस टाइम जो बैठे हुए हैं अगर हो सके तो वो ज़रा करीब आ जाए अपनी कुर्सियों के साथ। बस इधर उधर आहिस्ता, वैरा है देखिए भाई, आहिस्ता वैरा है नीचे देखिए।